عبدالکریم کو بتایا گیا کہ ایک نئی قبر۔ عبدالکریم نے لوگوں سے کیا کہا تیار کرو، لیکن ایک اور قبر کھودنا شروع کر دیا۔ جب قبر کھودی گئی تو وہاں بھی خوفناک منظر دیکھنے کو ملا۔ قبر میں سانپ اور بچھو کی بڑی تعداد۔ دو آدمیوں کو دیکھ کر جن کے بچے یہ حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک رئیس ایک لڑکی سے دینی تعلیم حاصل کرتا تھا اور مشہور عالم دین سے رابطہ کیا۔ عالم صاحب کو سارا قصہ سنایا۔ فوراً قبرستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ قبرستان پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ عالم صاحب نے جمع ہو کر قبر میں جھانکا تھا۔ قبر میں سانپ کو دیکھ کر وہ کانپ گیا۔ بچھو موجود تھے اور مٹی بھی ہلتی ہوئی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ ایک بچھو کی طرح باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالم صاحب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ لوگ اونچی آواز میں کہنے لگے کہ یہ لڑکی اس وقت اس کے ساتھ حافظ قرآن تھی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عالم صاحب نے سب کو خاموش رہنے کو کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون ہے وہ مجرم ہے اور کون نہیں۔ پھر عالم صاحب نے کہا، بچوں سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی تم پر ہے؟ وہ سخت رویہ اختیار کرتی تھی اور بچوں کو مارتی تھی۔ جواب دیا کہ وہ بہت اچھی اور ہمیشہ تھی۔ آخر عالم صاحب نے پیار سے پڑھایا، اللہ سے دعا کی اور اللہ نے معاملہ حل کر دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی حوالے کیا۔ چہروں پر اداسی عیاں تھی۔ صاحب نے پوچھا کیا اس لڑکی کے گھر میں ایک اور شخص ہے؟ دو آدمی آگے آئے اور کہنے لگے، عالم صاحب، اس کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اکیلا رہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کتنا تنہا ہوں۔ اس نے کیا جرم کیا ہے کہ اللہ پاکستان اپنی قبر میں عذاب کا شکار ہے؟ عالم صاحب یہ سن کر سانپوں اور بچھوہے سے بھر گئے۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی ایسی تھی کہ اس کا کردار ہر کوئی اس پر ایک داغ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تعریف کی اور اسے عظیم سمجھا، لیکن اس کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عالم صاحب اپنے حجرے میں خاموشی سے یہ کام کرنے گئے اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، اس لیے میں آج تک کائنات کا مالک ہوں، مجھے آج بھی اب کے فیصلے پر بھروسہ ہے۔ مدد کس لڑکی نے کیا جرم کیا ہے؟ زمین اسے ماننے سے انکار کر کے وہیں بیٹھ گئی۔ عالم صاحب کا چہرہ نماز کے دوران نظر آتا ہے۔ وہ بار بار آنسوؤں میں بھیگ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آخر بات ہو گئی۔ لڑکی وہ اکیلی رہتی تھی اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتی تھی۔ کچھ بچوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے استاد دن میں 5 بار نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی وہ نہیں جاتی اور پھر کوئی اور۔ بتایا کہ اس لڑکی کی ایک قریبی دوست تھی جن کے ساتھ وہ اپنے تمام راز بتاتی تھی۔ عالم صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی فوراً ایک شخص نے فون کیا کہ وہ کئی مہینوں سے وہاں ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی یہ علاقہ چھوڑ چکی ہے، کہ دونوں دوستوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، یہ ختم ہو گیا اور اس کی سہیلی ناراض ہو کر یہاں آ گئی۔ عالم صاحب کو یقین تھا کہ اس کا راز صرف اس کی سہیلی ہی جان سکے گی۔ اس نے 2 آدمیوں کو حکم دیا، فوراً دوسرے گاؤں جا کر اس کی سہیلی کو تلاش کریں۔ اس دوران ایک عقلمند عورت نے اسے سپرد کیا۔ بچی کی لاش کی دیکھ بھال کی گئی، وہ آئی۔ یہ سوال پوچھ کر عالم صاحب قدرے گھبرا گئے۔ لڑکی کی لاش کے بارے میں آپ نے کیا معائنہ کیا تو حکیم خاتون نے جواب دیا عالم صاحب، یہ لڑکی بہت مہربان ہے اور خالص ہم تھا، مجھے اس کے کردار پر کوئی شک نہیں۔ عالم صاحب یہ سب سن کر خاموش ہو گئے۔ سوچا کہ کیا یہ لڑکی پاکیزہ تھی، اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کا قبر میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دن گزرتے گئے اور آخر کار لڑکی کی سہیلی پایا اور لایا گیا۔ وہ مکمل طور پر پردہ کیا گیا تھا، چھوٹی عمر نظر آ رہی تھی، اور عالم صاحب یہ دیکھ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، میرا اپنے دوست کے ساتھ ایسا ہی حال تھا۔ جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ آئے گا تو میں کانپ گیا۔ میں نے ایسا کیا اور فوراً عالم صاحب کے یہاں پہنچ گیا۔ کہا، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے، یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی، مختلف قسم کی باتیں مشہور ہیں، یہ ہو گیا لوگ اس کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ تم مجھے سچ بتاؤ کہ اس لڑکی نے یہ کیا ہے؟ لڑکی نے پہلے کیا جرم کیا؟ دوست جاروکات رونے لگا اور پھر یہ کہا، وہ مجرم نہیں تھی، بہت شریف تھی۔ ہاں، وہ ایک ایماندار اور عاجز لڑکی تھی، لیکن
اس نے یقیناً بڑا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہو گیا۔ عالم صاحب یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے اور یہ جاننے کا انتظار کیا کہ یہ کیا جرم ہے۔ اس لڑکی نے اس کہانی میں کیا کے مطابق جب اس لڑکی کے دوست کو بلایا گیا تھا چلا گیا، اور جب اس سے حقیقت معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لڑکی بہت مہربان ہے، وہ صاف ستھری اور ایماندار تھی، لیکن وہ جس کی وجہ سے بڑا جرم کیا تھا اللہ کا عذاب آیا۔ کہ دوست نے کہا وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے قرآن پاک حفظ پڑھا، ایسا کرنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے لیکن اس کی اپنی تلاوت صرف زبان تک محدود ہے۔ محمود دل اور عمل سے قرآن کے متقی تھے۔ کامت نے قرآن کو اختیار نہیں کیا۔ یہ کرنا ایک بڑی ذمہ داری اور اس کا مقصد ہے نہ صرف یاد کرنے سے بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسی لیے میری زندگی میں قرآن کا انکار کیا گیا ہے، اس کے لیے عبرت کے طور پر عذاب نازل ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، لیکن اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیما کو دل سے قبول کر کے میری جان لے لی، ان کو تباہ کرنا ایمان کی اصل نشانی ہے۔